السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Kita melanjutkan pembahasan buku Al-Bayan. Sekarang kita masuk di halaman 30, bagian yang kedua dari dua bagian mad far'i, al-maddu bisababi as-sukun. Mad yang sebabnya sukun. Mad yang sebabnya sukun adalah tiga: mad arid lis-sukun, mad lin, dan mad lazim. أولا المد العارض للسكون. pertama مد عارض للسكون. مد عارض للسكون هو أن يأتي بعد حرف المد حرف متحرك نقف عليه بالسكون العارض. مد عارض للسكون jika datang setelah huruf mad, huruf berharakat, tapi kita berhenti di atas huruf berharakat ini. Kita berhenti di atas huruf berharakat. Jadi mad عارض للسكون itu asalnya mad tabi'i atau mad badal. مد طبيعي، مد عرض للسكون itu asalnya mad tabi'i atau mad badal. Tapi kita berhenti di atas huruf yang setelahnya. Contoh, alhamdulillahi rabbil alamin. Itu mad apa? Al-alamin mad tabi'i. Tapi kalau berhenti di atas nun al-alamin, mad عرض للسكون. فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. مد apa? مد بدل خاسئين. jika berhenti di atas nun khasi'in jadi mad عرض للسكون. الرحمن mad طبيعي jika berhenti di atas nun الرحمن عرض للسكون. علم القرآن mad بدل jika berhenti di atas nun القرآن. Jadi ringkasan mad عرض للسكون itu asalnya mad badal atau mad tabi'i atau badal. Tapi kita berhenti di atas huruf yang selanjutnya yang setelah mad. Hukum mad عرض للسكون jaiz. Boleh pendek, boleh mad. Boleh pendek 2 harakat, boleh pertengahan 4 harakat, boleh panjang 6 harakat. 2, 4 atau 6. Tapi kita baca 4 atau 6. Boleh 2 juga. Contoh kata Ar-Rahman, nasta'in, ta'lamun. Di tahajji kita bilang alif, ya atau waw, mad 'arid lis-sukun 2 atau 4 atau 6 harakat. Dan huruf yang terakhir misalnya nun ini, nun sakinah 'inda al-waqf. Nun sakinah 'inda al-waqf. Harus kata 'inda al-waqf karena asalnya bukan sakinah. Itu sakinah ketika waqaf saja. طيب نون ساكنة عند الوقف. شاهد مد عرض للسكون. ومثل ذا إن عرض السكون وقفا كتعلمون نستعين. ومثل ذا مقصودها seperti ini. ومثل هذا يعني seperti ini. Seperti ini itu apa maksudnya? مد منفصل. أحسنت. karena Syekh Jamzuri bilang وجائز مد وقصر انفصل كل بكلمة وهذا المنفصل ومثل ذا. setelahnya ومثل ذا maksudnya dan seperti ini. Seperti mad munfasil di apa? Di hukum. Hukumnya seperti mad munfasil jaiz juga. ومثل ذا إن عرض السكون وقفا. kalau datang sukun untuk waqaf. عارض بلس bukan asli. كتعلمون نستعين. contoh kata تعلمون dan نستعين. ومثل ذا إن عرض السكون وقفا كتعلمون نستعين. kita baca بحسبان. بسم الله. ألف مد عارض للسكون 2 أو 4 أو 6 حركات. نون ساكنة عند الوقف بحسبان. يعملون. واو مد عارض للسكون 2 أو 4 أو 6 حركات. نون ساكنة عند الوقف
عفوا يعملون. ألف مد عارض للسكون، 2 أو 4 أو 6 حركات. عين ساكنة عند الوقف. متاع. ومثل ذا إن عارض السكون وقفا كتعلمون نستعين. ومثل ذا إن عارض السكون وقفا كتعلمون نستعين. ومثل ذا إن عارض السكون وقفا كتعلمون نستعين. ساكن إخوان. بسم الله. ألف مد عارض للسكون، 2 أو 4 أو 6 حركات. نون ساكنة عند الوقف بحسبان. ومثل ذا إن عرض السكون وقفا كتعلمون نستعين. واو مد عارض للسكون جائز 2 أو 4 أو 6 حركات. نون ساكنة عند الوقف. يعملون. ومثل ذا إن عرض السكون وقفا كتعلمون نستعين. ألف مد عارض للسكون، 2 أو 4 أو 6 حركات. عين ساكنة عند الوقف. متاع. ومثل ذا إن عرض السكون وقفا كتعلمون نستعين. ألف مد عارض للسكون، 2 أو 4 أو 6 حركات. الناس. ومثل ذا إن عرض السكون وقفا كتعلمون نستعين. ياء مد عارض للسكون، 2 أو 4 أو 5 أو 6 حركات. ميم ساكنة عند الوقف. المستقيم. ومثل ذا إن عرض السكون وقفا كتعلمون نستعين. ياء مد عارض للسكون، 2 أو 4 أو 6 حركات. تاء ساكنة عند الوقف. حديث. ومثل ذا إن عرض السكون وقفا كتعلمون نستعين. ألف مد عارض للسكون، 2 أو 4 أو 6 حركات. نون ساكنة عند الوقف. الميزان. ومثل ذا إن عرض السكون وقفا كتعلمون نستعين. يا مد عارض للسكون، 2 أو 4 أو 6 حركات. ميم ساكنة عند الوقف. اليتيم. ومثل ذا إن عرض السكون وقفا كتعلمون نستعين. واو مد عارض للسكون، 2 أو 4 أو 6 حركات. ميم ساكنة عند الوقف. يقوم. ومثل ذا إن عرض السكون وقفا كتعلمون نستعين. واو من أرض للسكون، 2 أو 4 أو 6 حركات. دال ساكنة عند الوقف. الودود.
ومثل ذا إن عرض السكون وقفا كتعلمون نستعين. واو مد عارض للسكون جائز 2 أو 4 أو 6 حركات. نون ساكنة عند الوقف الماعون. واو مد عارض للسكون 2 أو 4 أو 6 حركات. نون ساكنة عند الوقف طلوع. ومثل ذا إن عرض السكون وقفا كتعلمون نستعين. أيوة بصرت أظن ساكن. ومثل ذان إن أراد السكون وقفا كتعلمون نستعين. بصرت أظن ساكن. أنا شيخ. نعم. أولا ألف مد عارض للسكون جائز 2 أو 4 أو 6 حركات. نون ساكنة عند الوقف بحسبان. ومثل ذا إن عرض السكون وقفا كتعلمون نستعين. lanjut terus. Ayo lanjut akhwat. ألف مد عارض للسكون جائز 2 أو 4 أو 6 حركات. سين ساكنة عند الوقف الناس. ومثل ذا إن عرض السكون وقفا كتعلمون نستعين. ألف مد عارض للسكون ألف مد عارض للسكون. ألف مد عارض للسكون جائز 2 أو 4 أو 6 حركات. نون ساكنة عند الوقف الميزان. واو مد عارض للسكون 2 أو 4 أو 6 حركات. دال ساكنة عند الوقف الودود. دال ساكنة مقلقلة عند الوقف. نون ساكن دال ساكنة مقلقلة عند الوقف الودود. ومثل ذا إن عرض السكون وقفا كتعلمون نستعين. واو مد عارض للسكون 2 أو 4 أو 6 حركات. نون ساكنة عند الوقف يعملون. ومثل ذا إن عرض السكون وقفا كتعلمون. ومثل ذا إن عرض السكون وقفا كتعلمون نستعين. أو 4 أو 6 حركات. ميم ساكنة عند الوقف الشاهد. ومثل ذا إن عرض السكون وقفا كتعلمون نستعين. مد عارض للسكون 2 أو 4 أو 6 حركات. ميم ساكنة عند الوقف اليد الشاهد. ومثل ذا إن عرض
السكون وقفا كتعلمون نستعين. مد عارض للسكون جائز 2 أو 4 أو 6 حركات. حد تاء ساكنة عند الوقف. حديث. ومثل ذا إن عرض السكون وقفا كتعلمون نستعين. ألف مد عارض للسكون 2 أو 4 أو 6 حركات. نون ساكنة عند الوقف. الميزان. ومثل ذا إن عرض السكون وقفا كتعلمون نستعين. يا مد عارض للسكون 2 أو 4 أو 6 حركات. ميم ساكنة عند الوقف. اليتيم. ومثل ذا إن عرض السكون وقفا كتعلمون نستعين. ميم. واو مد عارض للسكون 2 أو 4 أو 6 حركات. ميم ساكنة عند الوقف. يقوم. الشاهد. ومثل ذا إن عرض السكون وقفا كتعلمون نستعين. terus ada lagi. طيب واضح مد العرض للسكون يا اخوان؟ jelas mad arad lissukun. Selanjutnya mad yang kedua dari mad yang sebelumnya sukun, madul lin. Madul lin huwa an ta'ti al-wawu aw al-ya'u sakinatayn maftuhan ma qablahuma thumma ya'ti ba'da ayyin minhuma harfun mutaharrikun naqifu alayhi bis-sukun al-'arid. Madul lin jika datang ya atau waw yang bersukun, ada di atasnya tanda mati bersukun, dan sebelumnya huruf berharakat fathah, ay, au, huruf berharakat fathah, ya sukun atau waw sukun, sebelumnya huruf berharakat fathah, dan kita berhenti di atas huruf yang selanjutnya. Jadi mad lin. Jadi lin itu lin arid lisukun juga, karena sukunnya sukun arid bukan asli. Oke? Ketika waqaf saja, ketika berhenti. Jadi mad lin jika ada ya atau waw ada di atasnya tanda sukun dan sebelumnya huruf berharakat fathah dan kita berhenti di atas huruf yang setelahnya. Ini mad arid lisukun. Hukum mad arid lisukun sama mad mad lin. Hukum mad lin sama mad arid lisukun, jaiz. Ukurannya sama juga 24 atau 6. 24 atau 6 pas dengan mad arid lisukun. Tahajji sama mad arid lisukun tapi ganti kata arid lisukun ke lin. Jadi di sini kita bilang ya maddilin 2 atau 4 atau 6 harakat. Waw maddilin 2 atau 4 atau 6 harakat. Dan huruf yang terakhir itu sakinah عند الوقف. sakinah عند الوقف. Syahid untuk lin dari Tuhfah, wal-lin minha liya wa wawun sukkina in infitahun qabla kullin u'lina. Dari sifat lin ini ada dua huruf ya dan waw sukkina, ya dan waw bersukun. In infitahun qabla kullin u'lina, jika sebelumnya huruf berharakat fathah. Jika sebelumnya huruf berharakat fathah. Kita baca saut. Bismillah. Waw maddilin 2 atau 4 atau 6 harakat. Ta sakinah 'inda al-waqf. Faut. Di bawahnya al-bait. Ya maddilin 2 atau 4 atau 6 harakat.
تاء ساكنة عند الوقف البيت شيء ياء مد لين ياء مد لين 2 أو 4 أو 6 حركات 2 أو 4 أو 6 حركات همزة ساكنة عند الوقف همزة ساكنة عند الوقف شيء واللين منها الياء وواو سكينة واللين منها الياء وواو سكينة إن انفتاح قبل كل أعلنا إن انفتاح قبل كل أعلنا واللين منها الياء وواو سكينة إن انفتاح قبل كل أعلنا واللين منها الياء وواو سكينة إن انفتاح قبل كل أعلنا سواء أخوان يا ماذا مكان واو مدلين 2 أو 4 أو 6 حركات تاء ساكنة عند الوقف فوت واللين منها الياء وواو سكينة إن انفتاح قبل كل أعلن ياء مدلين 2 أو 4 أو 6 حركات تاء ساكنة عند الوقف البيت واللين منها الياء واو سكنة إن انفتاح قبل كل أعلنا ياء مدلين 2 أو 4 أو 6 حركات همزة ساكنة عند الوقف شيء واللين منها الياء وواو سكنة إن انفتاح قبل كل أعلنا ياء مدلين 2 أو 4 أو 6 حركات فاء ساكنة عند الوقف والصيف واللين منها الياء وواو سكنة إن انفتاح قبل كل أعلنا ومدلين 2 أو 4 أو 6 حركات من ساكنة عند الوقف نوم واللين منها الياء واو سكينة واللين منها الياء وواو واللين منها الياء واو سكينة إن انفتاح قبل كل أعلنا ياء مدلين 2 أو 4 أو 6 حركات راء ساكنة عند الوقف لا ضير واللين منها الياء وواو سكينة إن انفتاح قبل كل أعلنا ياء مدلين 2 أو 4 أو 6 حركات راء ساكنة عند الوقف خير واللين منها الياء وواو سكينة إن انفتاح قبل كل أعلنا ياء مدلين 2 أو 4 أو 6 حركات راء ساكنة مقلقلة عند الوقف الخيط واللين منها الياء وواو سكنة إن انفتاح قبل كل أعلنا ياء مدلين 2 أو 4 أو 6 حركات راء ساكنة عند الوقف غير
واللين منها الياء وواو سكنة إن انفتاح قبل كل أعلنا واو مدلين اثنان أو أربع أو ست حركات تاء ساكنة عند الوقف صوت واللين منها الياء وواو سكنة إن انفتاح قبل كل أعلنا واو مدلين اثنان أو أربع أو ست حركات حاء ساكنة عند الوقف روح واللين منها الياء وواو سكنة إن انفتاح قبل كل أعلنا. Ya, silahkan peserta Zoom. واو مدلين اثنين أو أربع أو ست حركات تاء ساكنة عند الوقف فوت واللين منها الياء وواو سكنة إن انفتاح قبل كل أعلنا. يا مدلين اثنين أو أربع أو ست حركات تاء ساكنة عند الوقف البيت واللين منها الياء وواو سكنة إن انفتاح قبل كل أعلنا. يا مدلين اثنين أو أربع أو ست حركات همزة ساكنة عند الوقف شيء واللين منها الياء وواو سكنة إن انفتاح قبل كل أعلنا. يا مدلين اثنين أو أربع أو ست حركات تاء ساكنة عند الوقف الصيف واللين منها الياء وواو سكنة إن انفتاح قبل كل أعلنا. ومدين جائز اثنين أو أربع أو ست حركات ميم ساكنة عند الوقف نوم الشاهد واللين منها ياء وواو سكنة إن انفتاح قبل كل أعلنا. مدلين اثنين أو أربع أو ست حركات راء ساكنة عند الوقف لا ضير واللين منها الياء وواو سكنة إن انفتاح قبل كل أعلنا. إلى مدلين اثنين أو أربع أو ست حركات راء ساكنة عند الوقف خير واللين منها الياء وواو سكنة إن انفتاح قبل كل أعلنا. مدلين اثنين أو أربع أو ست حركات طاء ساكنة مقلقلة عند الوقف الخيط الشاهد واللين منها الياء وواو سكنة إن انفتاح قبل كل أعلنا. يا مدلين اثنين أو أربع أو ست حركات طاء ساكنة عند الوقف غير الشاهد واللين منها الياء وواو سكنة انفتاح قبل كل أعلنا. واو مدلين جائز اثنان أو أربع أو ست حركات تاء ساكنة عند الوقف صوت الشاهد واللين منها الياء وواو سكنة إن انفتاح قبل كل أعلنا. Ada lagi? نعم. يا مدلين جائز اثنان أو أربع أو ست حركات تاء ساكنة عند الوقف إليك واللين منها الياء وواو سكنة إن انفتاح قبل كل أعلنا. Ada tanya lagi?
Baik. Sudah Madlin jelas ikhwan? Ada mau tanya di Madlin? Atau arid lisukun? Ada pertanyaan? Ada soal di Madlin atau arid lisukun? Baik. Selanjutnya, mad yang ketiga dari mad yang sebelumnya sukun, al-maddul lazim. Al-maddul lazim huwa an yaqa'a sukunun asliyun ay thabitun waslan wa waqfan ba'da harf al-madd fi kalimatin aw fi harf. سمي لازما للزوم السكون والمد عند جميع القراء. مد لازم jika datang sukun asli setelah huruf mad. Jika datang sukun asli setelah huruf mad. Sukun asli itu maksudnya disebut diwasal di waqaf. Di dalam kata, kalimah atau dalam huruf. Dalam kata atau dalam huruf. Hukumnya lazimul maddi, lazim. Di tajwid, hukum lazim, di istilah lazim, di tajwid, kata lazim, lebih kuat daripada kata wajib. Lebih kuat daripada harus. Karena lazim ini harus 6 harakat saja. Kenapa namanya lazim? Liluzumil maddi wassukun inda jumlah al-qura. Karena tetap sukun tetap mad dengan pada semua para qura. Syahid dari Tuhfa, walazimun ini sukunu ussila waslan wa waqfan ba'da maddin tuwila. Walazimun, lazimul maddi, hukumnya lazim. Ini sukunu ussila, kalau datang sukun asli. Waslan wa waqfan, diwasal dan diwaqaf ba'da maddin, kalau datang sukun asli setelah mad. Jadi diwasal, diwaqaf harus dipanjang. Tuwila, panjang. Tapi mad lazim ini ada 2 bagian. Mad lazim kalimi dan mad lazim harfi. Kalimi dan harfi. Kalimi kalau datang di kalimah, kata. Harfi kalau datang di huruf muqatta'ah. Huruf muqatta'ah di fawatihus suwar, di awal surah-surah. Contoh alif lam mim, ra sin mim, kaf ya ain sad, ha mim ain sin qaf, hakadha. Itu namanya al-huruf al-muqatta'ah, huruf yang dipotong. Dan setiap bagian dari mad lazim ini, kalimi dan harfi, ada 2 bagian juga. Kalimi mukhaffaf dan muthaqqal. Harfi mukhaffaf dan muthaqqal. Mukhaffaf itu ringan. Muthaqqal berat. Qala aqsamu lazimin ladayhim 4 wa tilka kilmiyyun wa harfiyyun ma'ah kilahuma mukhaffafun muthaqqalu fahadhihi 4 tufassalu. Bagian aqsamu lazimin, bagian-bagian mad lazim, ladayhim pada mereka, mereka itu siapa? Para ahli qurra. Pada mereka adalah 4 bagian. Wa tilka kilmiyyun wa harfiyyun ma'ah, dan ini kalimi dan harfi. Kilahuma, dua-duanya kalimi dan harfi itu mukhaffafun muthaqqalu. Jadi ada kalimi mukhaffaf muthaqqal, harfi mukhaffaf muthaqqal. Jadi berapa? 4. Fahadhihi 4 tufassalu. Ini adalah 4 hukum, 4 bagiannya. أولا المد اللازم الكلمي المخفف. Kalau mad lazim kalimi itu kalau datang di kalimah. Baik, mukhaffaf jika datang sukun setelah huruf mad. Kalau di kalimah atau di huruf, dua-duanya mukhaffaf di kalimi atau di harfi. Kalau datang sukun yang ringan, sukun biasa setelah huruf mad, itu namanya apa? Mukhaffafun. Muthaqqalun kalau di kalimi dan di huruf juga, di kalimah dan di huruf juga, kalimi atau harfi, kalau datang syaddah setelah huruf mad. Syaddah itu namanya sukun asli berat. Sukun asli mudgham. Mudgham itu muthaqqal, dua huruf. Jadi itu berat. Muthaqqal. Baik. Mad lazim kalimi mukhaffaf, kalau datang setelah huruf mad, sukun asli yang ringan, sukun biasa. Tanda sukun ini. Contoh kata al-ana. Bukan al-an. Al-ana. Beda itu. Al-ana ini pertanyaan. Asalnya al-ana. Halil ana. Apakah sekarang? Al-ana.
وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. Wahai Fir'aun, apakah sekarang kamu Islam, kamu iman? Waqad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Sebelumnya kamu orang berdosa, bersyirik, berkufur. Wa kunta minal mufsidin. Jadi tidak mungkin diterima ya iman itu. Jadi al-an, apakah sekarang? Tapi bukan al-an. Al-an itu artinya apa? Sekarang. Al-an yang khabariyah. Tapi di sini al-an istifhamiyah, pertanyaan, istifham. Asalnya dua hamzah, al-an, hakala. Baik. Kalau saya sekarang minta dari antum keluarkan semua contoh mad lazim kalimi mukhaffaf dari Al-Quran. Dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Bisa tidak? Bisa. Bagaimana? Ini satu contoh saja, kata al-an. Tidak ada lagi. Tidak ada di dalam Quran huruf mad setelahnya sukun. Kecuali kata al-an ini. Khlas? Baik, kita tahajji al-ana. Bismillah. Alif mad lazim. Boleh kita bilang kalimah mukhaffaf atau tidak? Boleh. Alif mad lazim. Kalimah mukhaffaf. 6 harakat. لام ساكنة الآن الشاهد فإن بكلمة سكون يجتمع مع حرف مد فهو كلمة وقع. فإن بكلمة kalau datang di satu kata sukun dengan huruf mad ijtama' bertamu dengan huruf mad فهو كلمة وقع. Jadi ini adalah kalimah. Kalau sukun bertamu huruf mad di kalimah jadi itu kalimah. طيب ini mukhaffaf satu kata saja. Kemudian musaqqal huruf halaman selanjutnya mad lazim kalimah musaqqal. Jika datang huruf bertasydid setelah huruf mad. Tasydid itu asalnya sukun. Sukun asli mudgham. Dua huruf yang termasuk. Hukumnya lazim, ukurannya 6 harakat juga. Semua mad lazim 6 harakat. Kalau kalimah atau harfi, musaqqal atau mukhaffaf. Semuanya 6 harakat. Contoh, hadda ta'muruni. Di sini setelah alif ada syaddah. Setelah waw ada syaddah. Juga di mad lazim tidak ada di dalam ya. Kalau mad lazim kalimi mukhaffaf yang tadi itu ada satu kata al-ana. Jadi mad lazim kalimi mukhaffaf dalam alif saja. Mad lazim kalimi musaqqal dalam waw dan alif, tidak ada ya. Dalam waw dan alif. Dan mayoritas alif, jarang itu ya, ta'muruni atau hajjuni. Sepertinya saja ini. Jadi beberapa kata saja yang di dalam waw. Dan mad lazim harfi tidak ada karena ya di harfi itu mad harfi tabi'i, 2 harakat hayyun tahura. Jadi tidak ada mad lazim. Tidak ada mad lazim. Di dalam Al-Quran tidak ada ya setelahnya sukun atau syaddah, tidak ada. Di seluruh Al-Quran tidak ada ya mad lazim. Baik, kita baca contoh itu radda. Bismillah. ألف مد لازم 6 حركات. ألف مد لازم كلمة مثقل 6 حركات. دال شدة فتحة. راد. ألف مد لازم كلمة مثقل 6 حركات. صواف. ألف مد لازم كلمة مثقل 6 حركات. باء شدة فتحة. دابة. Silakan ikhwan.
ألف مد لازم كلمة مثقل 6 حركات را دال شدة فتحة راد ألف مد لازم كلمة مثقل 6 حركات فاء شدة فتحة صواف صواف ألف مد لازم 6 حركات تاء ساكنة عند الوقف باء شدة فتحة دابة ألف مد لازم 6 حركات فاء شدة فتحة كافة ألف مد لازم 6 حركات قاف شدة فتحة الحاقة ألف مد لازم 6 حركات خاء شدة فتحة الصاخة ألف مد لازم كلمة مثقل 6 حركات فاء شدة فتحة والصافات ألف مد لازم كلمة مثقل 6 حركات لام شدة كسرة الضالين ألف مد لازمة 6 حركات خاء شدة فتحة ميم شدة فتحة ميم شدة فتحة بغنة حركتين ميم شدة فتحة بغنة حركتين الطامة ألف مد لازم الكلمة مثقل 6 حركات نون شدة فتحة بغنة حركتين تتبعاني ألف مد لازم كلمة مثقل ألف مد لازم كلمة مثقل 6 6 حركات تيم شدة ضمة أتحاج واو مد لازم 6 حركات نون شدة كسرة بغنة حركتين دوني لا tidak bisa dari awal tidak bisa mulai dari jim من الأول ya dari awal tidak bisa ambil dari jim itu bertasydid نعم أتحاجوني
Ya, tapi tekan di jim. Nabar. Atuhajju. Karena ini dua jim. Jim sukun dan jim dhammah. Atuhajjuni. Atuhajjuni. ألف مد لازم 6 حركات ميم شدة كسرة بقلنا حركتين آمين. طيب صرت زوم silahkan. أنا الشيخ. نعم. Alif mad lazim kalimi musyaqqal 6 harokah. Dal syaddah bil fathi rodda. Nah, alif mad lazim kalimi musaqqal 6 harokat. Jim syaddah dhammah atuhajju waw mad lazim kalimi musaqqal 6 harokat. Nun syaddah kasrah bi gunnah harakatain atuhajjuni. ألف مد لازم 6 حركات باء شدة وفتحة صاد. ألف مد لازم 6 حركات. ألف مد لازم 6 حركات باء شدة فتحة كاف. Terus suara tidak ada. ألف مد لازم 6 حركات قاف شدة فتحة الحام. ألف مد لازم كلمة مثقل 6 حركات خاء الشدة وفتحة الصاد. لا ini lam syamsiyah bukan al. Lam syamsiyah hilang idgham. ألف مد لازم 6 حركات باء شدة فتحة والصاد. ألف مد لازم 6 حركات. ألف مد لازم 6 حركات. نون شدة وفتحة لام شدة وفتحة الضالين. ألف مد لازم 6
حركات ميم شدة فتحة الضاد ميم شدة فتحة بغنة حركتين. ميم شدة فتحة بغنة حركتين الطامة. ألف مد لازم 6 حركات نون شدة فتحة نون شدة كسرة بغنة حركتين تتبعان ألف مد لازم 6 حركات ميم شدة ضمة أبوها واو مد لازم 6 حركات نون شدة كسرة بغنة حركتين أتحاجوني. Ya, jadi di sini ada 2 mad lazim. Alif dulu 6 harakat, kemudian waw 6 harakat, terus nun 2 harakat gunnah, kemudian ya mad tabi'i 2 harakat. Jadi jumlahnya 16 harakat. Atuhajuni. Nah. Alif mad lazim 6 harakat mim shaddah kasrah بغنى حركتين آمين. Terus Alif mad lazim 6 harakat dal shaddah wa fathah Alif mad lazim 6 harakat fa shaddah wa fathah sawafa Alif mad lazim 6 harakat da shaddah fathah da حركات ف شد وفتح ألف مد لازم 6 حركات ف شد فتحة ك ألف مد لازم 6 حركات قف شد فتحة ألف مد لازم 6 حركات ق شد فتحة ألف مد لازم 6 حركات راء شد فتحة الصاد suara putus. شد فتحة والصافات مد لازم 6 حلقات نون شد كسرة بغنى حركتين تتبعان ألف مد لازم 6 حركات ميم شد فتحة بغنى حركتين
Madu. Ada lagi? Baik. Di halaman 33 ini, di catatan kaki di bawah, إذا اجتمع سببان على حرف مد واحد يعمل بالسبب الأقوى. Catatan dari saya tadi itu, kalau bertemu dua sebab mad dengan satu huruf mad, jadi kita pilih sebab yang lebih kuat. Contoh kata amina itu. Kata amina ini hamzah sebelum alif, jadi mad apa? Badal. Syadda setelah alif, jadi mad lazim. Mad lazim kalim muthaqqal. Jadi ini badal atau lazim? Lazim. Kenapa? Karena lazim lebih kuat. Bura'a'u, hamzah sebelum alif, jadi mad apa? Badal. Hamzah setelah alif, mad apa? Mad bura'a'u. Bura'a muttasil wajib, jadi mad apa itu? Wajib muttasil. Kenapa? Karena lebih kuat. Jadi kalau bertemu dua sebab mad dengan satu huruf mad, kita pilih mad yang lebih kuat. Jelas kan? Contoh amina ini bura'a'u, bertemu dua mad, jadi kita pilih yang lebih kuat. إذا اجتمع سببان للمد يعمل بالسبب الأقوى. Kalau bertemu dua sebab mad dengan satu huruf mad, jadi kita pilih sebab yang lebih kuat. Bagaimana kita tahu mad yang kuat atau lemah? Ada syahid di bait ini di paling bawah. هكذا أقوى المدود لازم فما اتصل فعارض فذو انفصال فبدل. Bait ini yang paling bawah. Aqwal mududi lazimun famattasal fa'aridun fadhu infisalin fabadal. Oke? Aqwal mududi lazimun famattasal fa'aridun fadhu infisalin fabadal. Kita tulis di aqwal di bait ini kita tulis ini maratibu al-mad. Maratibul mad atau tingkatan mudud. Tingkatan mad. Oke, jadi bait ini itu adalah maratibul mad. Maratibul mad. Aqwal mududi lazimun famattasal fa'aridun fadhu infisalin fabadal. أقوى المدود لازم فما اتصل فعارض فذو انفصال فبدل. أقوى المدود لازم itu apa? مد لازم. فما اتصل مد متصل واجب. فعارض مد عارض للسكون.
فذو انفصال منفصل فبدل فبدل مد بدل. Jadi ini berapa tingkatan? 5. Aqwal mududi lazimun. Jadi mad yang paling kuat mad lazim. Terus yang kedua jadi 1 mad lazim. Kedua mad muttasil. 3 fa'aridun 'arid lis-sukun. 4 munfasil. 5 badal. Jadi maratibul mad 5 maratibul mad. Lazim, muttasil, 'arid lis-sukun, munfasil dan badal. واضح هون؟ jelas? Ada mau tanya di maratibul mad? Mad tabi'i itu biasa. Karena mad tabi'i itu asli, tidak termasuk di maratibul mad. Ini asal semua mudud. Asal semua mudud, tidak masuk. Kenapa? Karena ini tabi'i, normal, biasa. Tapi mad badal tidak normal, mungkin 2, mungkin 4, mungkin 6 di warsh. Munfasil, 'arid lis-sukun, muttasil dan lazim tidak normal. Jadi mad tabi'i tidak masuk karena itu asal semua mudud. من أي كتاب هذا الشاهد؟ والله أعلم من السلسبيل الشافي. متن السلسبيل الشافي. Kalau saya tidak lupa, insyaallah السلسبيل الشافي. أقوال مدود لازم فما اتصل فعارض فذو انفصال فبدل. Ada tanya lagi di mad lazim ini? Ada soal? Boleh jelaskan tentang mad farq? Naam. Mad farq. Mad farq itu ada 3 kata. Ada 3 kata. Ini contoh dalam Al-Quran. Kata yang tadi kita ambil al-ana. Al-ana yang mad tadi itu mad lazim kalimi mukhaffaf. Yang mad lazim kalimi mukhaffaf al-ana. Dan Allahu dan الذكرين. Tiga kata ini al-ana sama tadi mad apa? Lazim kalimi mukhaffaf. Dan Allahu al-dhakarini lazim kalimi musaqqal. Lazim kalimi musaqqal. Tapi tiga kata ini bertemu di hukum farq. Di hukum farq. Tiga kata ini kita bilang tiga kata ini kita bilang tumad farqun. Mad farq. Farqun. Mad farq. Apa artinya mad farq ini? Kenapa namanya mad farq itu? Farq ini maksudnya
Asal tiga kata ini asalnya dua hamzah kan? Asalnya dua hamzah. Al-an, apakah sekarang? Halil an. Allahu, apakah Allah? Allahu adzina lakum am 'ala Allahi taftarun? Apakah Allah yang membolehkan, yang izinkan itu halal ini haram? Am 'ala Allahi taftarun? Ini hukum ini halal haram dari Allah atau dari antum? Nah, sebenarnya dari antum ya. Taftaruna 'ala Allah. Bukan dari Allah ini. Am 'ala Allahi taftarun. الذكرين أصلا الذكرين حرم أم الأنثيين؟ هل حرم الله عز وجل الذكرين أم الأنثيين؟ هكذا. طيب jadi asalnya dua hamzah. Allahu al-ana al-dhakarain. Dan karena Allahu al-ana al-dhakarain susah sama Adam sama a'jamiyun. Jadi orang Arab ganti hamzah yang kedua ke huruf mad. Ganti hamzah yang kedua ke huruf mad. Ke apa? Huruf mad alif. Huruf mad alif. Jadi asal semua kata ini al-an kan? Al-an khabar kan? Khabar. Allah khabar. Az-zakarain khabar. Asalnya hamzah khabariyah. Hamzah wasal dengan lam. Lamut ta'rif. Tapi di sini, di contoh ini, masuk sebelum niya hamzah istifhamiyah. Masuk sebelum khabar itu hamzah istifhamiyah. Jadi sudah terjadi dari khabar ke soal, pertanyaan. Asalnya Allah. Kalau saya bilang Allah, antum faham apa dari kata Allah? Antum faham apa dari kata Allah? Ismul Jalalah kan? Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau saya bilang Allah, antum faham apa? Faham apa? Istifham, pertanyaan, soal. Allah. Jadi hamzah ini, hamzah yang pertama di sini juga. Hamzah ini saat dia masuk, farraqat baina al-istifham wal khabar. Dengar. Farraqat baina al-istifham wal khabar. Farraqat itu apa? Membedakan. Jadi hamzah yang masuk ini membedakan di makna, di arti Allah dan Allah. Arti al-an dan al-an. Az-zakarain dan az-zakarain. Membedakan. Hamzah ini yang membedakan. Hamzah yang masuk itu hamzah istifhamiyah. Karena hamzah istifhamiyah itu membedakan di antara khabar dan istifham, ganti dari khabar ke istifham, jadi namanya itu mad beda, mad farqun. Karena dia mad itu hamzah ini farraqat. Hamzah itu buat apa saat dia masuk? Hamzah ini melakukan apa? Farraqat baina istifham wal khabar. Membedakan di antara arti istifham, arti khabar dan arti istifham. Ganti dari khabar ke istifham. Soal, pertanyaan. Karena ini mereka kasih nama itu mad apa? Mad farqa. Tapi tidak ada masalah kita bilang ke mad ini mad lazim kalimi mukhaffaf, ini mad lazim kalimi muthaqqal. Oke? Tapi kata farqun ini laqabun saja, julukan. Paham? Julukan, laqab. Tidak hukum, laqab. Baik. Apakah ini farq itu akan efek di hukumnya? Ada kesan di hukum? Ya. Karena tiga kata ini, walaupun mereka juga masuk di mad lazim, tapi tiga kata ini boleh tashil, boleh ibdal. Boleh tashil, boleh ibdal. Apa ibdal ini? Dan ibdal yang lebih utama dan lebih mudah ibdal. Apa ibdal ini? Ibdal ganti hamzah yang kedua ke alif biasa. Allah ganti hamzah yang kedua ke alif. Allah. Al-an ganti hamzah yang kedua ke alif. Al-an. Al-zakarain ganti hamzah kedua ke alif. Al-zakarain. Ini jalur kita bisa ibdalun. Dan yang lebih utama ibdal, 6 harakat. Dan bisa juga tashilun. Tashil itu baca hamzah yang kedua ganti ke di antara hamzah dan alif. Di antara hamzah dan alif. Contoh apa? Satu kata dalam riwayat kita, riwayat Hafs.
A'jamiyun. A'jamiyun. Sama juga di sini. Al-ana. Allahu. Al-zakaraini. Boleh. Dua harakat. Tapi dua harakat bukan alif biasa. Di antara hamzah dan alif. Di antara hamzah dan suara di antara hamzah dan alif. Dua harakat. Tapi yang lebih utama ibdal, 6 harakat. Dan lebih mudah 6 harakat. Kenapa lebih mudah? Karena alif biasa. Bukan tasil di antara hamzah dan alif. Oke? Jadi 3 kata ini ada 2 wajah. Ini di jalur kita, jalur asy-Syatibiyah. Bisa 2 wajah. Bisa tasil, bisa ibdal. Tapi di jalur Thayyibatun Nashri yang terkenal, jalur yang terkenal dari Thayyibatun Nashri Ibnul Jazari, jalur yang terkenal mad saja, ibdal saja, tidak ada tasil. 6 harakat saja. Al-ana, al-zakaraini, Allahu. Paham? Jadi kenapa mereka kasih nama itu mad farq? Karena hamzah yang masuk itu hamzah istifham, membedakan di antara makna khabar dan makna istifham. Ganti dari makna khabar ke makna istifham, pertanyaan. Farraqat, membedakan itu di bahasa Arab itu apa? Farraqa. Farraqa yufarriqu. Jadi farraqat baina al-istifham wal khabar. Karena ini namanya mad farqa. Tapi mad farq itu apa? Julukan saja. Sama mad tamkin juga julukan saja. Bukan hukum khusus ya. Jelas kan? Wadah? Nah. Ada tanya? Ada tanya lagi? Izin bertanya. Ada di atasnya ada soal lagi di atasnya? Mohon dicontohkan kembali cara baca mad lazim kalimi muthaqqal antara yang menggunakan nabar dan yang tidak. Lalu bagaimana hukumnya jika tidak menggunakan nabar, khususnya dalam akhir Al-Fatihah dalam salat, apakah itu termasuk lahjali atau khafi? Ya, kalau misalnya kata waladdallin, kita bilang, kenapa bilang harus nabar di akhir di huruf yang setelah mad lazim yang bertasydid itu? Untuk menjelaskan di sini 2 huruf bertasydid, itu lam. Jadi lam itu asalnya lam sakinah dan lam berharakat kasrah. Sakinah dan berharakat kasrah. Jadi nabar untuk menjelaskan di sini apa? 2 lam. Jadi waladhdallin, tapi tidak tahan lama. Ada yang baca apa? Waladhdallin, salah. Tahan sedikit ya. Dan juga rakhawah sedikit, rakhawah nisbiyah, karena huruf tawassut bertengahan di antara syiddah dan rakhawah. Jadi mengalir suara tapi sedikit. Waladhdallin. Ini yang benar. Baik. Soal tadi dari akhir, bagaimana membedakan di antara nabar atau tidak nabar? Yang tidak nabar baca. Yang nabar dulu yang benar. Waladhdallin. Yang salah, banyak orang Indonesia baca seperti ini. Dan kasihan banyak imam. Saya sudah salat di belakang imam yang baca seperti ini. Waladhdallin. Ini yang tidak tekan di lam. Jadi itu 1 lam. Bagian yang kedua dari soalan ini, kalau tidak ada nabar. Mungkin kalau tidak ada nabar, yang kuat tidak ada masalah. Tapi harus ada syaddah. 2 huruf. Jadi waladhdallin, ini minimal yang boleh. Kalau kurang dari ini tidak boleh. Waladhdallin. Banyak baca seperti ini. Oke? Kenapa kamu baca panjang? Kalau itu lam kasrah jadi mad tabi'i kan, 2 harakat. Waladhdallin kan? Karena tidak ada syaddah. Kalau ada syaddah mad lazim. Kalau tidak ada syaddah mad tabi'i. Jadi kenapa baca 6 harakat kemudian di akhir waladhdallin? Kenapa? Jadi 2 harakat saja waladhdallin. Baik.
wallahu a'lam, bagian yang kedua, kenapa? Apakah masuk di lahn jali atau khafi? Lahn jali. Kalau tidak menjelaskan, di sini ada 2 huruf. Kalau tidak tasydid. Sama yang biasa, banyak imam di Indonesia baca seperti ini. Waladhdallin. Kenapa lahn jali ini? Karena sudah hapuskan 1 lam. Lam yang sukun. Asalnya di sini ada 2 lam. Ditulis 1 lam, tapi asalnya 2 lam. Karena lam bertasydid. Jadi di mana lam yang sakinah? Tidak ada. Waladhdallin. Tidak boleh. As-sakhah. Tidak boleh. At-tamah. La yajuz. Harus tekan as-sakhah. At-tammah. Banyak baca seperti ini. Al-haqah. Mal-haqah. Apa al-haqah itu? Al-haqatu. Jadi al-haqqa. Haqqa. Harus tasydid. Karena ini kita bilang nabar di sini. Nabar itu maksudnya apa? Hukum nabar, tekan di makhraj huruf. Tekan di makhraj huruf. Jadi waladhdallin tekan di makhraj lam. Tahan lama sedikit. Di qaf tekan di makhraj qaf. Mim at-tamma tekan di makhraj mim, 2 bibir, وهكذا. Wadah? Jelas? Faham hukum ini? Ini sangat penting ini, sangat penting hukum ini. Lazim bertanya untuk mad lin di akhir kata, apakah jadi 2? Ada 2 mad lin dan mad arid lis-sukun? Bukan, mad lin itu dari jenis mad arid lis-sukun. Mad lin dari jenis mad arid lis-sukun, tapi bukan 2 mad. Kenapa? Misalnya kalau kita baca Quraisy, bukan mad lin dan arid lis-sukun, bukan 2 mad. Itu lin, dan lin dari jenis mad arid lis-sukun. Kenapa? Karena sukun yang di akhirnya sukun arid. Faham? Sukun arid. Tapi tidak bilang ini 2 mad. Kenapa? Ada yang tahu? Kenapa tidak mungkin bilang ini 2 mad? Madilin dan arid lis-sukun, kenapa tidak boleh? Hah? Tidak. Hah? Soal di sini, apakah 2 mad? Tidak. Kalau kita berhenti, lila fi Quraisy, apakah 2 mad? Lin dan arid lis-sukun? Tidak. Walaupun lin dari jenis arid lis-sukun. Tapi kenapa dari jenis arid lis-sukun? Karena akhirnya sukun arid. Apa sebab itu mad? Apa sebab panjang? Sukun arid. Apa sebab panjang di mad arid lis-sukun? Sukun arid juga. Jadi lin dari jenis arid lis-sukun. Tapi tidak boleh bilang ini mad lin dan arid lis-sukun. Kenapa? Hah? Ada 2? Tidak. 1 sebab. 1 sebab sukun arid. 1 sebab untuk mad. Quraisy, di mana 2 sebab? Kita berhenti di atas shin, sukun arid, 1 sebab. Ada yang tahu? Peserta Zoom? Silakan, kalau ada yang tahu, silakan jawab. Coba. Jawab salah lebih bagus dari diam. Ya, nahnu lan nata'allam illa عندما نخطئ. لا بد أن تخطئ أولا مرة ومرتين و3 و10 لا بأس. لن تتعلم إلا بعدما تخطئ. تجرب مرة و2 و3. أما الذي يسكت لن يتعلم. إن لم تخطئ لن تتعلم. Beda karena jika dibaca wasal tidak ada mad. Ya, oke, ini salah satu perbedaan di antara mad lin dan arid lis-sukun. Salah satu perbedaan di antara lin dan arid lis-sukun ini. Tapi maksud saya, kenapa tidak boleh panggil ini mad lin dan arid lis-sukun dua-duanya di sini? Karena mad lin beda dari mad arid lis-sukun, ini satu mad dan ini satu mad yang beda. Bagaimana? Mad arid lis-sukun harus sebelum huruf mad harakat dari jenisnya. Sebelum ya kasrah al-alami, sebelum waw dhamma ya'malun, sebelum alif fathah ar-rahman. Tapi di mad lin sebelum ya atau waw harus ada fathah.
Jadi tidak mungkin arad lissukun. Kenapa? Karena bukan harakat yang sebelum ya atau waw bukan dari jenisnya. Harus fathah. Faham? Jadi tidak mungkin ini arad lissukun. Tapi masuk di jenis, di bawah jenis mad arad lissukun. Kenapa? Karena sebabnya sukun yang arid yang di akhirnya. Kita waqaf di atas shin. Asalnya shin, Quraishin. Tapi kita waqaf Quraish. Faham ya kawan? Marah ukhra. Kenapa saya, walaupun saya bilang madilin masuk di bawah jenis mad arad lissukun. Kenapa? Karena sebabnya sama. Bukan beda sebab. Sebabnya sama. Kalau kita bilang Alhamdulillahirabbil alamin, apa sebab mad panjang ya itu? Asalnya al-alamina kan? Kenapa kita panjang lebih dari 2 harakat? Karena apa? Apa sebab? Ya, karena kita waqaf di atas nun. Karena kita berhenti di atas nun. Karena ini kita panjang lebih dia. Lebih dari 2 harakat. Boleh 2, 4 atau 6. Quraisy. Kenapa kita panjang dia? Sama juga. Karena kita berhenti. Jadi, dua-duanya sebabnya sama. Sebabnya sama. Kenapa? Karena kita berhenti di sukun arid. Karena ini, madilin masuk di bawah mad arid lissukun. Jadi, ada yang bilang, madilin arid lissukun. Ya, madilin arid lissukun. Bukan maksudnya madilin dan arid lissukun. Tidak. Tapi maksudnya, maddi ini, madilin, tapi masuk di bawah mad arid lissukun di sababnya. Sababnya sukun arid juga. Baik. Apakah di sini saya boleh bilang Quraisy ada 2 mad? Madilin dan arid lissukun? Jawab saya tidak. Tidak boleh. Walaupun boleh saya bilang ini madilin arid lissukun. Boleh. Karena maksud saya ini hukum madilin. Tapi madilin arid lissukun karena sukunnya arid. Bukan karena madilin dan arid lissukun. Bukan. Faham? Kenapa tidak boleh? Saya bilang ini 2 mad. Madilin dan arid lissukun. Karena mad arid lissukun harus sebelum huruf mad harakat dari jenisnya. Sebelum alif fathah, sebelum ya kasrah, sebelum waw dhammah. Tapi di sini madilin Quraisy sebelum ya ada apa? Fathah. Jadi tidak mungkin mad arid lissukun, tidak mungkin. Kalau mad arid lissukun Quraisy tidak mungkin mad arid lissukun. Khauf fathah. Kalau mad arid lissukun khuf. Jadi tidak mungkin mad arid lissukun. Kenapa? Karena sebelum waw atau ya harus ada fathah. Tapi di mad arid lissukun sebelum huruf mad harus ada harakat dari jenisnya. Karena mad arid lissukun asalnya mad tabi'i. Asalnya mad tabi'i. Tapi dua-duanya gabung atau bersama di sabab yang di akhir. Sama, sukun arid. Kalau berhenti di atas huruf berharakat. Karena dua-duanya setelahnya huruf berharakat tapi kita berhenti. Paham? Jadi sukun arid. Apa perbedaan di antara mad arid lissukun dan lin? Mad arid lissukun harus harakat yang sebelumnya dari jenis huruf mad. Tapi di mad lin tidak. Mad lin sebelumnya atau waw ada fathah. Apa lagi? Ini satu. Apa perbedaan lagi? Mad arid lissukun asalnya mad tabi'i. Al-alamin asalnya al-alamina atau mad badal. Khasi'in asalnya khasi'ina. Jadi asalnya ada mad 2 harakat. Tapi mad lin asalnya tidak ada mad. Ada sifat lin saja, lembut ya. Tapi tidak ada mad. Quraishin, apakah ada mad di sini? As-sayfi, khaufin, tidak ada mad. Apa lagi? Mad arid lissukun hurufnya 3, alif, waw dan ya. Mad lin 2. Alif, ya dan waw. Tapi di asalnya alif juga masuk dalam lin. Bukan dalam mad lin, dalam makna lin. Makna lin. Kenapa? Karena mad lin huruf illah bersukun sebelumnya fathah. Alif juga huruf illah bersukun sebelumnya fathah. Qala, sah kan? Jadi kalau berhenti qal ada makna lin, ada sifat lin.
Tapi tidak boleh panggil ini maddilin karena ini mad ard lissukun. Karena alif, walaupun ini huruf illah sebelumnya fathah, tapi alif dari jenis fathah. Jadi mad ard lissukun. Paham? Baik. Mad ard lissukun lebih kuat daripada maddilin. Di tingkatan maratibul mad. Mad ard lissukun lebih kuat daripada maddilin. Kenapa? Hah? Ya, karena asal mad ard lissukun ada mad. Tabi'i 2 harakat. Tapi asal maddilin tidak ada mad. Jadi maddilin di bawah mad ard lissukun. Faham ya kawan? Jelas? Hah? La, mad iwad 2 harakat. Mad iwad masuk di mad yang normal. Mad iwad karena tidak boleh lebih dari 2. Ini ada hal yang khusus. Kondisi yang khusus untuk mad iwad. Kalau kita berhenti di atas tanwin bil fathi saja. Jadi tidak boleh lebih dari 2 harakat. Jadi tidak masuk di maratibul mad. Ini yang biasa. 2 harakat saja. Semua mad yang masuk di maratibul mad ini, mad yang boleh lebih dari 2. Bukan di hafaz saja. Misalnya hafaz badal 2 harakat. Tapi ada yang lain seperti warsh boleh 2, 4 atau 6 sampai 6 harakat. Jadi masuk di maratibul mad. Terus ada soal lain? Tanya lagi. موجود سؤال في زوم؟ ada tanya lagi, ikhwan? Ya. Wujud soal akhir? Ada mau tanya tentang mudud? Kita belum masuk di mad harfi. Waktu tidak cukup. Jadi insyaallah kita besok akan masuk di mad lazim harfi. Ada mau tanya, ikhwan, akhwat? Yang di sini atau peserta Zoom? Kalau ada mau tanya, silahkan. Ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada tanya, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.